بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے حساس اور روحانی موضوع پر کھل کر بات کرنے والے ہیں جس نے کروڑوں نمازیوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ سب سے پہلے ایک پریشان حال بھائی کا لرزہ خیز سوال سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے نہایت گندے، فضول اور برے خیالات میرے دماغ میں طوفان کی طرح آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے اندر سے شدید ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا ایمان ہی تو ختم نہیں ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ایک اور نمازی بھائی نے اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے پوچھا کہ جب بھی میں مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو مجھے گھر کے پرانے جھگڑے، کاروبار کی تمام تر ٹینشنیں اور وہ فضول باتیں اچانک یاد آنے لگتی ہیں جو میں عام زندگی میں بالکل بھول چکا ہوتا ہوں۔ کیا میری یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہے یا میں صرف مصلی پر خالی ٹکرے مار رہا ہوں؟ اور دوستو، حال ہی میں ایک ایسا سوال سامنے آیا جس نے میرا دل اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک تڑپتا ہوا نوجوان کہتا ہے کہ میں ان برے وسوسوں اور شیطانی خیالات سے اتنا تنگ اور مایوس ہو گیا ہوں کہ اب میرا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ سچ یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے، کیونکہ مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری ایسی ناقص نماز ہرگز قبول نہیں کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی زندگی میں ایسا بھیانک تجربہ ہوا ہے، اگر آپ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر دنیا کے دھندوں اور خیالوں میں کھو جاتے ہیں، تو میری بات کان کھول کر سن لیں کہ آپ اس جنگ میں اکیلے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو سچائی، راز اور اصل حقیقت بتانے والا ہوں جو آپ کے دل کا یہ ڈر اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو اس انتہائی خفیہ، مکار اور خطرناک دشمن کا نام بھی بتاؤں گا جو خاص طور پر صرف اور صرف آپ کی نماز کو برباد کرنے پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ یقین کیجئے، آج کی یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کی پوری زندگی کی سب سے اہم، ایمان افروز اور روح کو ہلا دینے والی ویڈیو ثابت ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اگر آج آپ نے یہ روحانی راز نہ سمجھا تو شیطان آپ کو نماز کی اس عظیم نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر کے ہی دم لے گا۔ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں وہ سنہری نبوی طریقہ اور وہ باکمال حل عملی طور پر بتاؤں گا جو خود ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن ایک شرط پہلے ہی اپنے پلے سے اچھی طرح باندھ لیجئے۔ اگر آپ نے ویڈیو کا ایک بھی سیکنڈ کاٹ کر دیکھا یا ان سوالوں کے جواب ادھورے چھوڑے تو کل کو جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور وہی خوفناک خیالات دوبارہ آپ کے ذہن پر حملہ کریں گے تو پھر آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسی کون سی خطرناک غلطی ہے جو ہم میں سے 99% لوگ ہر نماز میں کر بیٹھتے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوستو، اب میں آپ کے سامنے وہ 5 بڑے اہم اور زبردست پوائنٹس رکھنے والا لگا ہوں جن پر میں نے آج کی اس پوری ویڈیو کا تانا بانا بونا ہے اور اسے ڈیزائن کیا ہے۔ اگر آپ نے ان 5 باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی زندگی میں اتار لیا تو میں اللہ رب العزت کے حکم سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی نماز کبھی آپ پر بوجھ نہیں بنے گی۔ پہلے پوائنٹ میں ہم یہ باریکی سے جانیں گے کہ کیا ان برے خیالات کے آنے سے واقعی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا یہ صرف آپ کے اپنے دماغ کا ایک وہم اور شیطانی دھوکہ ہے۔ اس کا جواب آپ کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دے گا۔ دوسرے پوائنٹ میں آپ کو سب سے بڑی اور دل کو چھو لینے والی خوشخبری سناؤں گا جو خود اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی روح خوشی سے جھوم اٹھے گی اور اپنی نمازوں پر ایمان کامل ہو جائے گا۔ تیسرے پوائنٹ میں ہم اس خفیہ اور پوشیدہ دشمن کا نقاب الٹیں گے جس کا نام صحیح حدیث میں آیا ہے اور جو خاص طور پر آپ کے مصلی پر 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے۔ چوتھے پوائنٹ میں آپ کو وہ نبوی علاج اور وہ خاص عملی طریقہ کر کے دکھاؤں گا جس سے یہ دشمن سیکنڈوں کے اندر آپ کی نماز سے دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ اور پانچواں پوائنٹ سب سے زیادہ اہم اور قابل توجہ ہے۔ میں آپ کو وہ
3 لازمی کام بتاؤں گا جو اگر آپ نے وضو کے وقت اور نماز کے دوران کر لیے تو شیطان آپ کے وجود کے قریب آنے کی جرات بھی نہیں کرے گا۔ اور ہاں، ویڈیو کے بالکل آخر میں آپ کو ایک ایسا روحانی راز اور ایک ایسا جادوی اور مسنون لفظ بتاؤں گا جو اگر آپ نماز شروع کرنے سے بالکل پہلے اپنی زبان سے ادا کریں گے تو شیطان آپ کے گرد و پیش میں بھی نہیں بھٹک سکے گا۔ وہ لفظ میں نے ویڈیو کے اختتام کے لیے خصوصی طور پر بچا کر رکھا ہے، کیونکہ وہ صرف ان سچے اور پکے نمازیوں کے لیے ہے جو ہر قیمت پر اپنی نماز کو بچانا چاہتے ہیں۔ یقین مانیے، اگر آپ نے ان 5 پوائنٹس میں سے ایک بھی پوائنٹ مس کر دیا تو آپ کا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے بغیر اسکپ کیے میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیں، کیونکہ اب ہم پہلے پوائنٹ سے اس روحانی سفر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، نماز کی ان الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے سے پہلے ایک بہت بڑا ایمان افروز انکشاف سن لیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نماز میں یہ آنے والے برے خیالات گناہ اور ہلاکت ہیں۔ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں وہ ایمان افروز حدیث مبارکہ سناؤں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیالات کو گناہ نہیں بلکہ کچھ اور ہی عجیب و غریب چیز قرار دیا ہے، اور وہ بات سن کر آپ کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ وہ کیا حیران کن بات ہے، وہ میں آپ کو تب بتاؤں گا جب میں اس ابلیس کے چیلے کا نام اور اس کا کام ظاہر کروں گا جو آپ کے دماغ میں وسوسوں کا زہر گھولتا ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی عملی طور پر ایسا ہوا ہے کہ مصلی پر آپ پورے خلوص سے کھڑے ہوں، زبان سے اللہ اکبر کہیں، لیکن آپ کا دماغ ایک دم سے دنیا کے الجھنوں میں، گناہوں کی یاد میں یا دنیاوی فضولیات میں بھٹک جائے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سے سادہ لوگ اس کیفیت سے اتنا ڈر اور گھبرا جاتے ہیں کہ وہ مایوس ہو کر نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دل میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہماری نماز اللہ کے ہاں ہو ہی نہیں رہی ہے۔ آج میں آپ کو وہ ننگی حقیقت بتاؤں گا جو سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں آپ کو اس پردہ نشی دشمن کا نام بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کی اتنی عظیم عبادت کو خراب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے آج یہ ویڈیو دیکھنے میں ذرا سی بھی غفلت کی تو یاد رکھیے آپ اپنی زندگی کے سب سے بڑے سرمائے یعنی نماز کو ہمیشہ کے لیے خطرے میں ڈال دیں گے۔ پہلا پوائنٹ، کیا برے خیالات آنے سے شرعی طور پر نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور میری قابل احترام بہنوں، اب آتے ہیں اس پہلے اور سب سے بنیادی سوال کی طرف جس نے لاکھوں نمازیوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب نماز کی حالت میں اتنے برے، گندے، ناپاک اور فضول خیالات ذہن میں آتے ہیں تو کیا ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارے مصلی پر یہ سجدے اور ٹکڑے ماننا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا مکارانہ اور زہریلا وار یہی ہوتا ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں یہ وسوسے ڈال کر احساس جرم پیدا کرتا ہے کہ دیکھ تو کتنا بڑا گنہگار اور منافق ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور سوچ کیا رہا ہے، تیری تو نماز ہی نہیں ہو رہی، تو پکا منافق ہے۔ اور جانتے ہیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ایک انسان بار بار دل میں یہ منفی بات سوچتا ہے تو وہ شدید مایوس ہو کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نماز ہی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ دوستو، اپنے کان کھول کر اچھی طرح سن لیں، یہ بات میں آپ کو شرعی اور عقلی دلیل کے ساتھ پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ محض کسی غیر اختیاری خیال یا وسوسے کے آنے سے آپ کی نماز ہرگز نہیں ٹوٹتی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل سچ اور صحیح سنا۔ جب تک آپ اپنی زبان سے خود کوئی دنیاوی بات نہ نکالیں یا آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے، آپ کی نماز شرعی لحاظ سے بالکل قائم اور صحیح رہتی ہے۔ لیکن شیطان آپ کو یہ حقیقت کبھی نہیں جاننے دے گا۔ وہ تو چاہے گا کہ آپ اس ڈر اور وہم کی وجہ سے مصلی کو ہی ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہی باریک اور حساس نقطہ ہے جو 99% نمازی نہیں جانتے۔ اگر آپ نے اس اہم نقطے کو نہ سمجھا تو آپ کی نماز بے شک ٹوٹے گی تو رہی، لیکن وہ اللہ کے ہاں اس اعلیٰ درجے میں مقبول بھی نہیں ہو سکے گی۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو نماز کو
ٹوٹنے سے تو بچا لیتی ہے لیکن اسے بالکل بے جان بے روح اور ایک بیکار ڈھانچہ بنا دیتی ہے۔ یہ وہ پوشیدہ راز ہے جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے یہ ابھی بتا دیا تو آپ اس خفیہ دشمن کی وہ شاطرانہ چال نہیں سمجھ پائیں گے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ اس دشمن کا نام اور اس کا طریقہ واردات سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، نماز کے اندر خیالات بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ خیالات ہوتے ہیں جو آپ خود اپنے ارادے سے لاتے ہیں، جیسے دکان کا حساب و کتاب کرنا یا کسی کام کی منصوبہ بندی کرنا، اور دوسری وہ خیالات جو بن بلائے مہمان کی طرح اچانک آپ کے ذہن پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ شیطان اتنا حد درجہ مکار ہے کہ وہ آپ کو نماز میں وہ باتیں یاد دلائے گا جو آپ کو پورا دن یاد نہیں آتی تھی۔ آپ کی کئی دنوں سے کھوئی ہوئی چابی فوراً یاد آ جائے گی۔ آپ کو ریاضی کا حساب یاد آ جائے گا جو مہینوں سے الجھا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے کسی دشمن کی وہ پرانی بات یاد دلائے گا جس پر آپ کو شدید غصہ اور اشتعال آئے گا۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر اس نے آپ کا رخ اور دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر دنیا کی طرف کر دیا تو آپ کی نماز صرف ایک بے روح جسمانی ورزش بن کر رہ جائے گی۔ میں آپ کو اس کی ایک ایسی زبردست اور شاہکار مثال دیتا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ فرض کیجئے آپ کسی دنیاوی بادشاہ یا وزیر اعظم کے سامنے ادب سے کھڑے ہوں اور آپ کا جسم تو وہاں موجود ہو لیکن آپ کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی ہو، آپ اپنے دماغ میں کسی اور کی باتیں سوچ رہے ہوں، تو کیا وہ بادشاہ آپ کو کوئی انعام یا عزت دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ آپ کو شدید توہین کے جرم میں اپنے دربار سے دھکے دے کر باہر نکلوا دے گا۔ نماز بھی بالکل اسی طرح کائنات کے مالک اور احکم الحاکمین کے سامنے بندے کی براہ راست حاضری ہے، اور شیطان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ اس عظیم الشان حاضری میں ذہنی طور پر بالکل غیر حاضر ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر جب ہماری نماز نہیں ٹوٹی تو پھر ہم اس عذاب، الجھن اور پریشانی سے بچیں کیسے؟ ہمیں تو دل میں ہر وقت ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں ہم گنہگار تو نہ ہو جائیں۔ دوسرا پوائنٹ، برے خیالات تو آپ کے پکے اور سچے ایمان کی نشانی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، اب جو ایمان افروز بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ سن کر آپ کے دل کا سارا بوجھ اور خوف آدھا رہ جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ نماز میں گندے خیالات آنا اور برے وسوسے آنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ بہت بڑے اور ناپاک انسان بن گئے ہیں، تو ذرا کان لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آج سے 1450 سال پہلے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پکے اور سچے ساتھی تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی اسی شدید الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ اندر سے اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ ایک دن ہمت جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے اور نہایت عاجزی سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں نماز کے دوران ایسے برے، بھیانک اور گندے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جلتے ہوئے انگاروں پر لیٹ جائیں، اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن وہ گندی بات کبھی زبان پر نہ لائیں۔ ذرا سوچیں کہ وہ عظیم صحابہ کرام اندر سے کتنے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید وہ نعوذ باللہ منافق ہو چکے ہیں، لیکن میرے رحم دل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا تاریخی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ذرا بھی غصہ نہیں کیا، بلکہ مسکرا کر پوچھا، کیا واقعی تمہیں ایسے برے خیالات آتے ہیں اور تم ان سے اس قدر ڈرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تاریخی اور ایمان افروز بات کہی جو آج آپ کے زخمی دل کے لیے بھی ایک بہترین مرہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ذاک صریح الایمان، یعنی یہی تو صریح، پکا، خالص اور سچا ایمان ہے۔ اب آپ حیرت سے سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسی عجیب بات ہوئی، نماز میں برے خیالات کا آنا ایمان کی نشانی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، یہی وہ زبردست راز ہے جو شیطان آپ کو کبھی سمجھنے نہیں دے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اسے گناہ اور ہلاکت سمجھ کر مصلی ہی چھوڑ دیں۔ ابھی میں آپ کو ایک ایسی سادہ مثال دوں گا، ایک چھوٹا بچہ بھی فوراً سمجھ جائے گا کہ ابلیس آپ کے ساتھ کیا گندا کھیل کھیل رہا ہے۔ سادہ سی بات سمجھیے کہ ایک پیشہ ور چور کہاں چوری کرنے جاتا ہے؟ جہاں مال و دولت ہو، جہاں سونا چاندی اور ہیرے جواہرات ہوں، یا اس ویران اور کھنڈر گھر میں جہاں کچھ بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے وہ چور تو صرف اسی گھر کا رخ کرے گا جہاں قیمتی سامان اور خزانہ موجود ہوگا۔ آپ کا یہ جو دل ہے، یہ وہ مبارک گھر ہے جس میں ایمان، تقوی اور اللہ کی محبت کا انمول خزانہ چھپا ہوا ہے۔ شیطان وہ مکار چور ہے جو آپ کے اس دل کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے اور آپ کو لوٹنے آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان کا وجود ہی نہ ہوتا، اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف نہ ہوتا، تو شیطان کو کیا پاگل پن تھا کہ وہ آپ کی نماز میں آ کر آپ کو اتنا تنگ کرتا، وہ آپ کو چھوتا بھی نہ، وہ آپ کو اسی لیے اتنی شدید تکلیف دے رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایمان کا سونا موجود ہے۔ وہ آپ کو برے خیالات اس لیے دکھاتا ہے تاکہ آپ کو لگے کہ آپ نعوذ باللہ خود برے ہیں اور آپ مایوس ہو کر عبادت چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو وہ خیالات برے لگ رہے ہیں اور آپ کا دل ان پر کڑ رہا ہے، تو یہی اس بات کا سب سے بڑا اور جلی ثبوت ہے کہ آپ کا ایمان نہ صرف زندہ ہے بلکہ بہت مضبوط ہے۔ اگر ایمان خدا نہ خواستہ مر چکا ہوتا تو برے خیالوں پر آپ کو دکھ اور تکلیف نہ ہوتی بلکہ مزہ آتا۔ لیکن میرے دوستو، اب کہانی میں ایک بہت بڑا اور سنسنی خیز مور آنے والا ہے۔ شیطان نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اس کی یہ چال اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ اب وہ اپنا دوسرا اور انتہائی خطرناک وار آپ پر دھکلے گا۔ وہ آپ کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بیچ میں ایک لوہے کی دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ایک ایسا خصوصاً مقرر کردہ خطرناک شیطان ہے جس کا کام ہی صرف اور صرف نمازیوں کی نمازیں برباد کرنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، خنزب نامی شیطان کا مکمل تعارف۔ اب وقت آ گیا ہے اس نقاب پوش اور پوشیدہ دشمن کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا۔ وہ دشمن کوئی عام یا معمولی شیطان نہیں ہے بلکہ وہ ابلیس کی طرف سے ایک اسپیشل ڈیوٹی پر مامور کیا گیا ہے جس کا کام صرف اور صرف سچے نمازیوں کو مصلی سے بھگانا اور گمراہ کرنا ہے۔ اور دوستو، اس کا اصل اور صحیح نام ہے خنزب۔ جی ہاں، خنزب یہ وہ ملعون شیطان ہے جس کا ذکر خود اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی بالکل صحیح اور مستند روایت میں آتا ہے کہ جب ایک جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نہایت پریشان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو شیطان میرے اور میری نماز و تلاوت کے بیچ میں آ کر حائل ہو جاتا ہے اور میری توجہ کو بالکل الجھا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک خاص شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خنزب آخر کرتا کیا ہے اور یہ ہمیں آنکھوں سے نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائیوں، یہ اتنا حد درجہ مکار اور عیار ہے کہ یہ آپ کو ڈائریکٹ کوئی گالی نہیں دے گا، یہ آپ کو نماز سے فوراً اٹھ کر بھاگنے کو نہیں کہے گا، بلکہ یہ آپ کے دماغ کی پرانی کھڑکیاں اور دروازے کھول دے گا۔ خنزب کی پہلی اور سب سے عام چال یہ ہے کہ وہ آپ کو بھولے بسرے کام اور گمشدہ چیزیں اچانک یاد دلاتا ہے۔ آپ پورا دن چابیاں ڈھونڈتے رہیں، موبائل یا کاغذات ڈھونڈتے رہیں، آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع
کر دیں گے وہ فوراً آپ کے کان میں آ کر پھونک مارے گا کہ اوئے وہ دیکھو الماری کے اوپر یا دراز کے پیچھے پڑی ہے۔ اس کی دوسری خطرناک چال یہ ہے کہ وہ آپ کو پرانے بھولے ہوئے جھگڑے اور دشمنیاں یاد دلاتا ہے۔ آپ کو اچانک وہ تلخ بات یاد دلائے گا جو کسی سے آپ نے 2 سال پہلے کی تھی، اور آپ کا دل چاہے گا کہ ابھی نماز توڑ کر اس انسان کو منہ توڑ جواب دوں۔ اور اس کی تیسری اور سب سے زیادہ مہلک چال یہ ہے کہ وہ آپ کو نماز کی رکعتوں کی تعداد ہی بھلا دیتا ہے۔ آپ مصلی پر سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ میری دوسری رکعت تھی یا تیسری، میں نے سجدہ 1 کیا تھا یا 2۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ کو اپنی ہی نماز کی صحت پر شک ہو جائے اور آپ تنگ بوجھل اور مایوس ہو کر مصلی سے اٹھ جائیں۔ چوتھا پوائنٹ، خنزب کو مصلی سے بھگانے کا مسنون نبوی طریقہ۔ اب وہ مبارک وقت آ گیا ہے کہ اس خنزب نامی شیطان کو اپنے مصلی سے دھکے مار کر باہر نکال پھینکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا آسان، باکمال اور بہترین طریقہ بتایا ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تمہیں نماز میں اس خنزب کے وسوسے کا احساس ہو تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو، یعنی دل ہی دل میں اعوذ باللہ پڑھو اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ ہلکا سا تھتکار دو۔ دوستو، یہاں ایک بہت بڑی اور سنگین غلطی ہے جو اکثر لوگ یہ حدیث سن کر جہالت میں کہہ بیٹھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے دوران بائیں طرف باقاعدہ تھوکنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ نے نماز کی حالت میں تھوک دیا تو آپ کی نماز فاسد اور باطل ہو جائے گی، آپ کے کپڑے اور مسجد بھی ناپاک اور خراب ہوگی، اور الٹا سخت گناہ ہوگا۔ تھتکار دینے کا صحیح اور شرعی طریقہ کیا ہے؟ تھتکار کا مطلب بالکل بھی تھوکنا نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے منہ سے بغیر لعاب کے ہلکی سی ہوا اور پھونک نکالنا ہے، جیسے ہم خشک تھو تھو کرتے ہیں۔ لیکن یہ سخت احتیاط رکھیے کہ منہ سے پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہ نکلے۔ کرنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ کو نماز کے دوران لگے کہ آپ کا دماغ بھٹک گیا ہے اور آپ کو عجیب و غریب برے خیالات آ رہے ہیں، تو نماز کے اندر ہی اپنی گردن کو بالکل ہلکا سا بائیں طرف کندھے کی طرف موڑیں اور دل ہی دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں طرف ہلکا سا تھتکار دیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جیسے ہی آپ یہ مسنون نبوی طریقہ اپنائیں گے، وہ خنزب شیطان وہاں سے اس طرح دم دبا کر بھاگے گا کہ جیسے کسی نے اس پر آگ کا کوئی برستا ہوا گولا پھینک دیا ہو۔ یہ وہ انتہائی آزمودہ طریقہ ہے جو خود کائنات کے سب سے دانشمند معلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس عمل سے آپ کا دل ایک دم ہلکا پھلکا ہو جائے گا اور آپ کی تمام تر توجہ دوبارہ اپنے رب کی طرف لگ جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تھتکارنے کا عمل انتہائی اور انفرادی نماز میں کریں، تاکہ باجماعت نماز میں آپ کے ساتھ والے کسی نمازی بھائی کو ذرا سی بھی تکلیف یا الجھن نہ ہو۔ 5واں پوائنٹ، نماز کو شیطان کے خلاف ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ بنانے کے دیگر نبوی طریقے۔ اب میں آپ کو آخری 2 زبردست اور قیمتی طریقے بتانے لگا ہوں جو آپ کی نماز کو شیطان کے مقابلے میں ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیں گے۔ پہلی بات آپ کی طہارت، یعنی آپ کے وضو کا معیار ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ وضو تو کرتے ہیں لیکن بس جلدی جلدی میں ہاتھ پاؤں بھگو کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ وضو صرف جسمانی اعضاء دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی روح کو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے بیدار اور تیار کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کا وضو سنت کے مطابق نہ ہو اور ادھورا رہ گیا ہو، اگر آپ کے دل میں وضو بناتے وقت اپنے اللہ کا دھیان اور استحضار نہیں ہوگا، تو شیطان کو وہیں سے اندر گھسنے کا راستہ مل جائے گا اور وہ آپ کی نماز میں داخل ہو جائے گا۔ وضو ہمیشہ ایسے خشوع کے ساتھ کریں جیسے آپ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار عالیہ میں جانے کی آخری تیاری کر رہے ہوں۔ جب وضو کا پانی آپ کے چہرے پر لگے تو دل میں یہ تصور کریں کہ میرے گناہ پانی کے قطرات کے ساتھ جھڑ رہے ہیں۔ جب آپ کا وضو کامل، مسنون اور با اطمینان ہوگا تو آپ کے ارد گرد نور کا ایک ایسا مضبوط روحانی حصار اور شیلڈ بن جائے گی جسے توڑنا ابلیس اور اس کے خنزب کے بس کی بات ہی نہیں رہے گی۔
دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں خود ہی خبر نہیں ہوتی کہ ہم اپنی زبان سے اپنے رب سے کہہ کیا رہے ہیں۔ ہم سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم تو جلدی میں دہرا دیتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ دکان کے گاہکوں، کرانے کے راشن یا بچوں کے فیسوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ دوستو، اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ نماز کا لفظ بلفظ اردو ترجمہ اور مفہوم لازمی سیکھیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا اکیلا پالنے والا ہے۔ جب آپ کو اپنی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا مطلب اور مفہوم معلوم ہوگا تو آپ کا دماغ کبھی ادھر ادھر بھاگے گا ہی نہیں، بلکہ وہ ان مقدس لفظوں کے معنی کے پیچھے خود بخود چلے گا۔ اور ایک اور زبردست اور سنہری بات، نماز کو ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے پڑھیں۔ جلدی جلدی میں بھاگم بھاگ کی گئی نماز شیطان کی کھلی دعوت ہوتی ہے، اور سکون و وقار سے پڑھی گئی نماز رحمان کی عظیم خوشنودی کا باعث بنتی ہے۔ ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر، ٹھہر ٹھہر کر اور ترتیل کے ساتھ ادا کریں، جیسے آپ اپنے رب سے براہ راست کلام اور گفتگو کر رہے ہوں۔ خاتمہ اور قبولیت کی سب سے بڑی نشانی، اب غور سے سن لیں، وہ قبولیت کی نشانی اور وہ جادوی مسنون کلمہ جس کا میں نے ویڈیو کے شروعات میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی آپ مصلی پر نماز کی نیت سے کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے والے ہوں تو اللہ اکبر کہنے سے بالکل 1 سیکنڈ پہلے پورے دل کی توجہ، خشوع اور اپنے رب کی عظمت اور قدرت کا تصور قائم کرتے ہوئے اپنی زبان سے نہایت خلوص کے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ وہ عظیم الشان نبوی ڈھال اور جادوی مسنون کلمہ ہے جو شیطان کو فوراً آپ کے وجود سے میلوں دور پھینک دیتا ہے۔ اور اب ویڈیو کے آخر میں نماز کی قبولیت کی وہ سب سے بڑی نشانی بھی سن لیجئے۔ اگر آپ نے مصلی پر یہ سارے نبوی اعمال کیے اور نماز کے بعد جب آپ بائیں اور دائیں سلام پھیریں تو اگر اس کے فوراً بعد آپ کے دل کے اندر ایک افسوس، ندامت اور عاجزی پیدا ہو کہ ہائے، میں اتنے عظیم رب کے سامنے اس کی شان کے مطابق نماز کا حق صحیح طرح ادا نہیں کر سکا، تو مبارک ہو میرے پیارے دوست۔ یہی وہ دنیا کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کی وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر قبول ہو چکی ہے، کیونکہ جس انسان کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی وہ غرور اور اکڑ کے ساتھ مصلی سے اٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، لیکن جس نمازی کی نماز بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پا چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے پناہ عاجزی، انکساری اور خشوع ڈال دیتا ہے۔ اسے اپنی ہی عبادت میں کمی اور تقصیر کا احساس ہوتا ہے، اور بندے کی یہی عاجزی اور ندامت میرے اللہ کو اپنے بندے کی تمام اداؤں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو ایسی سچی اور باخشوع نماز نصیب فرما جس میں صرف تو ہی تو ہو اور صرف تیرا ہی مبارک ذکر ہو۔ اے باری تعالی، ہم سب کو اس خنزب نامی شیطان کے تمام شرور و فتن سے اپنی حفاظت میں رکھ لے، اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی ناقص اور خیالات سے بھری ہوئی نمازوں کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صدقے اپنے عظیم الشان دربار میں قبول اور منظور فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔